السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ المدثر کی آیت 11 سے لے کر انشاءاللہ اس سے آگے تک کی تلاوت کریں گے۔ اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ اور قواعد الصفات اور مخارج کے متعلق اور اگر آپ کے من میں کوئی بھی سوالات ہو تو بلا جھجک آپ ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں کومنٹس کے ذریعے۔ چلیے اب ہم لوگ قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا۔ اب اس کے اندر جو قواعد الصفات ہیں انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، کل بتایا تھا کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ اور وقف کی صورت میں را کے نیچے جو ہے زیر سے جزم سے بدل جائے گی، تو یہاں مد عارض وقفی بھی ہوگا۔ اس کو طول توسط قصر اس میں تینوں کر سکتے ہیں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، اور یہ را ہر حال میں باریک ہوگی۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، یہ را ہر حال میں باریک ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رائے ساکنہ سے پہلے یا ساکن ہو تو رائے ساکنہ ہر حال میں باریک ہوتی ہے۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، ذرنی رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں زبر ہے نی، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ذرنی ذرنی ومن خلقت وحیدا، ومن خلق اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا ہے، تو یہاں اظہار کریں گے یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ظاہر کیسے کریں گے؟ ومن خلق، ومن نہیں، اس کا اصل طریقہ اظہار ہے۔ ومن خلقت وحیدا، خلق قاف پر قلقلہ، کیوں؟
یہ قاف حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ ہے قطب جد، یعنی قاف، قا، با، جیم اور دال. قاعدہ ہے کہ حروف قلقلہ وہاں ہوگا جب ان پر جزم ہوگا. جزم ہونے کی صورت میں وہاں قلقلہ ہوگا. جزم نہیں ہوگا تو یہ 5 حرف کہیں بھی آئیں گے تو وہاں قلقلہ نہیں ہوگا. ضروری ہے کہ وہاں جزم ہو ان 5 حرفوں میں. وحیدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی. جیسے وحیدن سے وحیدہ. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا. وجعلت له الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. مالا، ما الف مدہ ہے. لم، یہاں غنہ ہوگا یعنی ادغام ہوگا. قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یومن کے 4 حرفوں میں سے ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں غنہ ہوگا. ما لم، لم ممدودا، اور دوسری جو میم ہے اس کے اوپر جزم ہے. تو قاعدہ کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ، بعد میں میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا. تو اس کے بعد جو ہے نہ میم ہے اور نہ با ہے تو یہاں اظہار کریں گے. اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ اور 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف لائیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پہ باقی رہے گی. جیسے ممدودن سے ممدودا. وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا. اور اگر ممدودن کو وبنین کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہاں ادغام مع الغنہ ہو جائے گا. قاعدہ وہی ہوگا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرف، ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں غنہ ہوگا. تو یہاں واو ہے. بنی، یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ. شہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور 2 زبر کی تنوین پر ایک وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے. الف لکھی ہے، الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی. جیسے شہودن سے شہودا. وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا. اور اگر آپ کی سانس اور لمبی ہے اور آگے پڑھنا چاہتے ہیں شہودوں کو محت کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا. قاعدہ وہی ہوگا کہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو آ جائے گی. ومحت، اور یہاں دال کا تا میں ادغام ہوگا. ومحت، ومحت له الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور یہاں دال پڑھی نہیں جائے گی، ٹھیک ہے، ادغام ہوگا. دال کا تا میں ادغام ہوگا اور ہا کو تا میں ملائیں گے. ومحد، حدت له نہیں بول سکتے، حدت له اس طرح نہیں بولیں گے. تو ادغام کریں گے تو ایک حرف دوسرے حرف میں مل جاتا ہے. ومحدت له تمہیدا. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہی یا مدہ اور 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف لائیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی. جیسے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی جیسے تمہیدن سے تمہیدا. وبنین شہودا ومہدت
ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد ثم يطمع أن أزيد ثم میم مشدد یط یہاں بھی قلقلہ معو ان ازید اور یہاں اظہار حلقی نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے. حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. تو یہاں اظہار ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ناک میں آواز نہیں لے جائیں گے. ثم يطمع ان ازید، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ، اور وقف کی صورت میں دال کے اوپر جو زبر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یہاں قلقلہ ہو جائے گا، کیونکہ شرط ہے کہ حروف قلقلہ پر جزم ہو تبھی وہاں قلقلہ ہوگا. اور اگر یزیدہ کو کلہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہاں صرف کلہ بولیں گے، اور اگر کلہ کو انہو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہاں مد منفصل ہوگا، اس کو اس طرح پڑھیں گے: کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا. کیوں؟ قاعدہ پایا جا رہا ہے کہ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ یہاں کیا ہے؟ الف جو لکھی ہے اس سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، یہ حروف مدہ ہو گیا. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں تو مد منفصل ہوگا. شرط نہیں کہ اس میں مد لکھا ہو یا نہیں لکھا ہو، قاعدہ ہے، قاعدہ کے مطابق یہ حروف مد منفصل ہوگا. تو اس میں توسط ہے اور قصر بھی جائز ہے، اور مد منفصل کو مد جائز بھی کہتے ہیں. انہو نون مشدد الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر پڑھیں گے. کانا لآ یا دونوں زبر کھڑا زبر ہے دونوں جگہ، اس کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. تینا الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ. عنیدہ اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ، اور دو زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف لائیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے عنیدن سے عنیدہ. چلیے اب ہم لوگ اس کو ایک مرتبہ متن پڑھتے ہیں. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا. اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا